Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are learning Surat An-Naziat, ayah number 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Qaf will be heavy. Qussa, Dagtin, Qiz are the letters. Okay, let me take my marker. Qussa, Dagtin, Qiz are the letters. Whenever they come in Quran, it is always heavy. Qussa, Dagtin, Qiz. Qussa, Dagtin, Dagtin, Qiz. ये कितने लेटर्स हुए? 7. qiz. Kha, Sad, Dad, Ghain, Ta, Qaf, Dha. 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 لیٹرز ہیں جو قرآن میں ہیوی ہیں. تو قافظ ان میں سے ایک ہے, تو اس کو قوف کو ہیوی کریں گے, اور اس کے ساتھ والا جو الف ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہیوی ہو جائے گا. قالو, قا is 2 counts long and lu is 2 counts long too. Why? Because اس کے بیچ میں الف یہ تبھی اصلی مدود ہیں. الف اس سے پہلے فتحہ, واو جس سے پہلے ضمہ, اور یا جس سے پہلے زیر ہو. تو ان کامبینیشنز کو ہمیشہ لانگ کر کے پڑھیں گے. تو یہ دیکھیے یہ الف ہے, یہ دیکھیے الف ہے, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر آپ کو زبر دکھ رہا ہے, تو اس لیے یہ 2 حرکت لمبا کر کے پڑھا جائے گا. قالو, لو کیوں لمبا ہوا؟ کیونکہ واو, یہ دیکھیں واو ساکنہ ہے, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ضمہ, یہ دیکھیے یہ, تو اس لیے یہ, تو جب بھی یہ 3 میں سے کوئی بھی کمبینیشن قرآن میں آئے گی تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے, 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. قا 2 counts long, لو 2 counts long. تیل کا, تاکہ نیچے کسرہ, بہت ہی باریک آواز کرنی ہے, ای کی ساؤنڈ کرنی ہے. تیل کا, جب آپ اس کو اپنے اگلے آنے والے ساکن حرف کے ساتھ ملا بھی رہے ہیں تو بھی کسرہ کی آواز کو بالکل بھی ہلانا نہیں ہے, اس کی آواز ای ہی رہے گی. تیل کا, کاف سلائٹ, آواز بہت ہی چھوٹی سی ہے. تیل کا ایدن, ای حمزہ از ویری اسٹرانگ, بہت ہی اسٹرانگ ساؤنڈ ہے, اور کسرہ کے لیے ای کی آواز نکالیے, اور بہت آواز چھوٹی ہے. ایدن یہ اخفا ہے, تو جب ہم اخفا کے لیے آئے اور کے یہ لکھتے ہیں. اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آواز کو چھپا, یہ تنوین کی آواز کو چھپا رہے ہیں اور کاف کی آواز کی طرف جا رہے ہیں, اور کاف کے مخرج کی طرف جائیں گے. ایذن, اور آپ اپنے آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے. ایذن کراتن, را از ہیوی, کیونکہ را جب بھی فتحہ اور ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. کراتن, تن یہاں اظہار ہے, اور اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تنوین کی آواز ہے بالکل ویسے ہی اس کو ادا کر دینا. ٹن کی ساؤنڈ ہوتی ہے ان, تو یہ اسی آواز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا. کراتن, خا, اب خا کیوں ہیوی کیا؟ کیونکہ یہ خصہ ضغطن قز لیٹرز میں سے, ان 7 حروف میں سے ہیں جو ہیوی کر کے پڑھے جاتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ آنے والا اگر الف لگا ہو تو الف بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا. خا سی, سین شارٹ, اور کسرہ کی آواز کو بہت ہی باریک کر کے پڑھنا ہے. سی, اور را ہمیشہ ہیوی, یہ فتحہ, جب بھی را ضمہ
را جب بھی ضمہ یا فتحہ کے ساتھ ہوگا تو را ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، تو یہ ہیوی ہو جائے گا. کروۃ خاسرہ، روح ہیوی. اور جب بھی ہم اس دو نقطے والی گول تا کے اوپر اپنا وقف کرتے ہیں تو یہ گول تا جو ہے وہ ہا میں بدل جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان دو نقطوں کو ختم کر دیں گے اور جو سکون آنے کی وجہ سے ہم ان تنوین کو بھی ختم کر دیں گے. تو پھر کیسے سٹاپ ہوگا؟ خاسرہ. اب اگلا کرتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فا میں ہمس آئے گا. ہمس کیا ہوتا ہے؟ فلو آف بریتھ، آواز سانس کا جاری رہنا. سانس کا جاری رہنا آپ کے فا چاہے زبر زیر پیش کے ساتھ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، فا ہمیشہ ہمس لے گا. اور ہمس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا جاری رہنا. یہ ساؤنڈ آنی بے حد ضروری ہے فا کے پروننسیشن میں. ف ان حمزہ کے نیچے کسرہ، بہت ہی باریک ساؤنڈ، اور اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون اور میم. نون اور میم وہ حروف ہیں جن کے اوپر جب بھی تشدید آپ کو دکھے گی تو آپ نے ان کو غنہ کرنا ہے. اور غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں ٹھہرانا. تو جب بھی آپ کو نون اور میم تشدید کے ساتھ دکھیں گے تو آپ نے غنہ کرنا ہے. اور غنے کا ایبریویشن کیا ہے؟ کیپٹل جی. تو فَإِنَّ نا is short, ما 2 counts long. فَإِنَّمَا هِيَ ہی short یا short ہی زج زا میں تیزی لائیے کیونکہ اس میں رکھا ہوا ہے زج، اور جیم کے پر قلقلہ کیجئے. قطب جدن وہ حروف ہیں. قطب جدن کتنے میں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. 1 2 3 4 5 حروف ہیں. سوری میری رائٹنگ بہت ہی گندی ہو رہی ہے. قطب، قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 1 2 3 4 5 وہ حروف ہیں جو کبھی بھی ساکن کے ساتھ آئیں تو ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. اور قلقلہ کیا ہے؟ تباعد. اور قلقلہ کے لیے تباعد کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس کے مخرج کو بہت زور سے روکیں گے، کاٹیں گے، اور پھر جب آواز رک جائے گی تو ہم تھوڑا سا مخرج کو کھول دیں گے. اس کھولنے کے عمل کو، اس تباعد کو، یعنی ہم نے ملایا، پہلے مخرج کو بہت زور سے ملا کے بند کیا اور پھر اس میں گیپ چھوڑا، اس کو تباعد کہتے ہیں. تو تباعد ہی قلقلہ ہے. کیسے کریں گے؟ زج ج. پہلے ہم نے کیا کیا؟ زور سے مخرج کو کاٹا، زج، اور پھر تھوڑا سا چھوڑ دیا، مخرج کو تھوڑا سا تباعد کیا، اس میں گیپ ڈالا، تو زج را. را از ہیوی. ادھر کیوں ہیوی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ را جب زبر یا پیش کے ساتھ ہوگا تو اس کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے. را تون، یہاں اظہار ہو رہا ہے. کیونکہ تنوین کے بعد یہاں ادغام ہو رہا ہے. ادغام کیا ہوتا ہے؟ تنوین کی آواز کو آپ مدغم کر دیں گے واو کی آواز میں، اور غنہ لے کر آئیں گے. یہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. زج و is 2 counts long. کیونکہ یہ بالکل یہ کامبینیشن ہے. الف ساکنہ قبلہ مفتوح، الف ساکنہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے. یہ پورا الف ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے یہ بالکل پورا ایک الف ہوتا ہے، پورا ایک الف ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو 2 counts long. ہا کو اپنے تھروٹ سے نکالیے اور کسرہ کے لیے ای کی ساؤنڈ کیجئے. ساؤنڈ آواز بالکل چھوٹی ہے. واحدہ، دال بہت چھوٹا ہے اور اس کی آواز چھوٹی رکھیے. اور جو یہ گول تا ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. مربوطہ، تائے مربوطہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تائے مفتوحہ یہ ہوتی ہے، تائے مفتوحہ یہ ہوتی ہے
کیونکہ یہ کھلی ہوئی تا ہوتی ہے. فتح سے مطلب ہوتا ہے نا کھلا ہونا, تو یہ کھلی ہوئی تا ہوتی ہے. لیکن جب اس کی یہ کونے ملا دیے جاتے ہیں تو یہ تائے مربوطہ ہو جاتی ہے, یعنی ربط ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں. تو اس کو تائے مربوطہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, ربط کر دیا جاتا ہے, تو اس لیے تائے مربوطہ. اور یہ تائے مربوطہ جب آپ کو ملے گی وقف کرنے کی حالت میں, تو آپ اس کو ہاں میں چینج کر دیں گے, یعنی آپ اس کے تا کے نقطے کو اڑا دیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ واحدہ. اب آگے چلتے ہیں. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. فا میں کیا کرنا ہے؟ ہمس. ایکسیلنٹ. اس میں فلو آف بریتھ ہوئے گی, سانس کا جاری رہنا ضروری ہے. جب بھی فا آپ کو کہیں بھی دکھے گا, کسی بھی حالت میں دکھے گا, اس کے بیچ میں یہ والی ساؤنڈ, یہ سانس کا جاری رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے. ای شارٹ, فا جتنا فا شارٹ اتنا ہی ای شارٹ. اور حمزہ بہت اسٹرانگ ہے, اس میں اس کو سموتھ کر کے نہیں جا سکتے, ایسے نہیں ہم کر سکتے. فَإِذَا نہیں, یہ بہت ہی شدید لیٹر ہے, اس کی آواز کو حلق سے بہت کلیئرلی, اور ایسی آواز ہوتی ہے جیسے کان میں لگتی ہے بہت زور سے. فَإِ, یہ دیکھیں میری آواز لگی ہے نا, زور سے سوئی کی طرح لگتی ہے, یا لگتی ہے, بالکل لگتی ہے. the is 2 counts long. یہ کیوں 2 حرکہ لمبا ہوا؟ کیونکہ دیکھیں یہ اس کمبینیشن کے اندر کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ الف ساکنہ قبلہ مفتوح. الف ساکنہ اس سے پہلے آپ کو زبر دکھے تو آپ نے اس کو 2 counts long کرنا ہے. یہ بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے, اس کو دھیان کریں گے تو آپ کی 50% تجوید تو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی. فَإِذَا ہم, ہا کے پر ضمہ, سرکل بالکل اپنی ہونٹوں کو بالکل اچھی طریقے سے گول کیجئے. اور میم کے بعد جب بھی بات دکھے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اخفاء شفوی کرنا ہے. میم کے 3 ہی رول ہیں. ایک ہے اخفاء شفوی, اخفاء شفوی, ایک ہے ادغام شفوی, ادغام شفوی. اور دیکھیے کہ اخفاء شفوی, شفوی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ میم جو ہے وہ شفتین سے نکلتا ہے, اور شفتین کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ. تو ہونٹوں سے نکلنے کی وجہ سے اس کو شفتین بولا شفوی کہا جا رہا ہے. شفوی, جیسے پاکستان میں کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی. اسی لیے شفتین سے جو ادا ہو رہا ہے, یعنی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے, اس لیے اس کو شفوی کہیں گے. تو اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو میم ساکن کے بعد, میم ساکن کے بعد آپ کو باد نظر آئے تو اس یہاں اخفاء شفوی کرتے ہیں. اور جب آپ کو میم کے بعد میم دکھے گا تو ادغام شفوی ہوئے گا. اس میں آپ کو اچھی طریقے سے اس دوسرے میم کے پر آپ کو تشدید دکھے گا, تو اس لیے آپ نے اس کو ادغام کر دینا. ادغام, ایک میم کو دوسرے میم میں مدغم کر کے پڑھنا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی میں سب سے مین پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس غنہ ضرور ہوتا ہے, آپ کی آواز ناک میں ضرور ٹھہرائی جائے گی. فَإِذَا هُمْ, بالکل ناک میں آواز ٹھہرانی بے حد ضروری ہے, اور یہ اس کا لازمی حصہ ہے. فَإِذَا هُمْ بِس, با کے نیچے کسرہ ای کی ساؤنڈ کیجئے اور اس کو سین کے ساتھ ملائیے, اور سین کے اوپر رخاوا ہوگا. اور رخاوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز کو جاری رکھنا, آواز کو جاری رکھنا. اور اس میں صفیر بھی ہوگا, یعنی اس میں وسل کی ساؤنڈ بھی آئے گی. بس سا 2 count long ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیے الف آپ کو ساکنہ دکھ رہا ہے, مطلب اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اور اس سے پہلے آپ کو زبر دکھ رہا ہے, بس آپ نے 2 حرکہ لمبا کرنا ہی کرنا ہے. بس ہی از شارٹ, چھوٹا, را ہیوی کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. ہی رو, اور تا کو ہم نے کیوں ہاں میں چینج کر دیا؟ کیونکہ جب یہ ہمیں تائے مربوطہ, یہ ربط ہوئی تا, یہ گول تا ملتی ہے, تو جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس گول تا کو ہاں میں چینج کر دیتے ہیں, اس کی آواز کو ہاں میں چینج کر دیتے ہیں. بس ہی رو, رو ہیوی ہوگا, اور ہاں باریک کر کے اس کے اوپر رخاوا کریں گے کیونکہ اس کی آواز چلتی چلی جاتی ہے.
فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ. ہل ہا کو تھروٹ سے نکالیے اور لام کے اوپر توسط کیجیے. توسط کیا ہوتا ہے؟ میڈیم فلو آف ساؤنڈ. آواز کو ہلکا سا بس چلانا، بہت زیادہ دیر تک نہیں چلاتے. یعنی آواز جیسے چلائیں گے کہ اس کی مخرج کو ذرا سا ہولڈ کر کے رکھیں گے اور آواز کو چلاتے جائیں گے. ہل، بس اتنا سا. ایسے نہیں ہم کر سکتے، اسٹاپ نہیں کر سکتے. ہل اتاک، ایسے ہم روک کر نہیں جا سکتے. اور نہ ہی ہم اس کو بہت دیر تک آواز دے سکتے ہیں، جیسے ہل اتاک، نہیں ایسے نہیں کر سکتے. بالکل درمیانی آواز کو توسط کہتے ہیں. توسط کا کیا مطلب ہے؟ نہ تو بہت ہی تھوڑا اور نہ بہت ہی لمبا، بلکہ درمیانی آواز کو برقرار رکھنا ہے تو اس کو توسط کہتے ہیں. ہل بہت، دیکھا کانوں میں لگی نا آواز، کان بہت زور سے لگتی ہے آواز. یہ حمزہ کی آواز کی اصلیت ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کے بیچ میں یہ شدت پائی جائے. اور فتحہ کے لیے ہونٹوں کو کھولیے اور آواز کو بہت چھوٹا رکھیے. تا تا is 2 counts long. Why؟ کیوں لانگ ہوا؟ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ کھڑی زبر جو ہے نا بالکل بالکل الف ہے، پورا کمپلیٹ الف ہے. اور اس سے پہلے آپ کو زبر دکھ رہی ہے، تو یہ کون سا کمبینیشن ہو گیا؟ یہ والا الف ساکنہ قبلہ مفتوح. تو اس کو 2 counts long کیا. اتاکا کا is short، ہے is short. آپ کو اپنے حلق سے ادا کرنا ہے. دی 2 counts long. کیوں ہوا؟ یہ دیکھیے یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. یہ دیکھیے یا، انشاءاللہ مسح وسفانے کے اوپر آپ کو کچھ بھی یا کے اوپر کچھ نہیں دکھے گا، بس یا یہ ساکنہ ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر آ جاتی ہے، تو اس کو 2 حرکہ لمبا کر دیتے ہیں. حدیثو، تاکہ پر ضمہ، سرکل یور لپس، اپنے ہونٹوں کو گول کیجئے. موسیٰ، 2 counts long ہو گیا. کیوں؟ یہ اس کمبینیشن کا حصہ ہے. واو ساکنہ، اس سے پہلے والے حرف کے پر ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے. موسیٰ، اور یہ سا 2 counts long ہے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذ حمزہ کو بہت اسٹرانگ حلق سے ادا کیجیے اور اس کی آواز کو باریک بھی کیجیے زیر کی وجہ سے، اور آواز کو چھوٹا بھی رکھیے اور ذال کے ساتھ ملائیے. ذال کے اوپر رخاوا ہوگا. یہ ذال ان حروف میں سے ہے جس کے اوپر رخاوا ہوتا ہے. رخاوا کیا ہوتا ہے؟ آواز کو چلاتے چلے جائیے، اس کو روکنا نہیں ہے. اس آواز مخرج رکے گا ہی نہیں. اذ نا کیوں لانگ ہوا؟ کیونکہ یہ الف ہے، الف ساکنہ قبلہ مفتوح. الف آپ کو مل رہا ہے اور اس سے پہلے زبر نظر آ رہی ہے، تو 2 حرکہ لانگ ہوگا. دا بھی لانگ ہوگا کیونکہ یہ کھڑی زبر جو ہے وہ پوری کی پوری الف شمار ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ کو زبر دکھ گیا اور آپ نے اس کو 2 حرکہ لمبا کر دیا. نادا ہو، دیکھیں ہو اس کتنا شارٹ ہے، اس کو شارٹ رکھنا ہے. یہی تجوید ہے کہ آپ نے کدھر اپنی آواز کو لمبا کرنا ہے، کدھر اپنی آواز کو چھوٹا کرنا ہے. ناداہو اور ربو، را کو زبر، را کے اوپر جب بھی زبر اور پیش آپ کو دیکھے گا تو را ہیوی ہوگا، تو یہاں پر کر کے پڑھنا ہے. اور موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیے. جس بھی لیٹر کو، یہ خص ضغط تنقیص کو بھی موٹا کرنے کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنی زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے. یہی آواز کو ہیوی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہاں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، کبھی بھی ہونٹ گول نہیں ہوں گے. ہونٹوں سے کوئی موٹے حروف کا تعلق نہیں ہے. اور ربو، با کے پر ضمہ، سرکل یور لپس. ہو 2 counts long، کیونکہ یہ جو چھوٹی واو ہے یہ بالکل بڑی واو کے قائم مقام ہے اور اس سے پہلے آپ کو ضمہ مل گیا تو اس کو 2 counts long کر دیا. ربہ بیل، باقی نیچے کسرہ، ای کی ساؤنڈ کیجئے اور لام کے ساتھ ملا دیجئے اور لام کے اوپر توسط ہوگا. توسط کیا ہے؟ اپنی آواز کو درمیانی رفتار میں جاری رکھنا. بیل بیل، یہ ل کرنا توسط ہے. بیل و 2 counts long ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کس کا کمبینیشن کا حصہ؟ یہ الف سے پہلے زبر آ گئی
تو اس کو ہم نے الف سے پہلے، اب الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو لیکن اس کے اوپر زبر دکھنی چاہیے، بس زبر آ گئی تو ہم نے 2 حرکہ لمبا کر دیا. بالوادل، دال کے نیچے کسرہ، ای کی ساؤنڈ کرنی نہیں بھولنی، ای ضرور ہی کرنا. دی دی دی، پہلے دی بولے اور پھر لام کے ساتھ ملائیے. دل، منہ، میم کے پر ضمہ، سرکل یور لپس اینڈ the sound is very short. منہ. قد، قاف ہیوی، کیوں؟ کیونکہ یہ خص ضغط قز میں سے ایک حرف ہے تو قاف ہیوی ہوگا. منہ. قد، دا لائٹ رہے گا، قاف کی وجہ سے دال کو ہیوی نہیں کرنا. قد سی، سی ساؤنڈ بہت چھوٹی ہے اور باریک ہے کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے. تو کو ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ خصہ ضغط قز، یہ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے نا، تو تو اس کا حصہ ہے تو ہیوی کر کے پڑھا جائے گا. تو جب بھی 2 زبر دکھیں گے تو ہم اس کو ایک زبر کو اس کو 2 حرکہ میں چینج کر دیں گے. تو ہم نے جب اس کو ایکسچینج کیا تو اس کو مد عوض کہتے ہیں. یہ بھی 2 counts لانگ ہوگا. اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.